کچھ اور پھر کوئسچنز ہیں، کسی نے پوچھا کہ جب حاجی گھر واپس آتے ہیں تو 40 دن تک ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی حاجی آ کر گالیاں بکے تو کیا تب بھی اس کے ساتھ یہ فضیلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جب کوئی صحیح حج کر کے آئے اور اللہ اس کو قبول فرما لے تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کی ہر دعا قبول ہوگی، ایسا میری روایت کو ایسی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ دوسرا، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ روایت بھی میں نے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بعض باتیں ہم لوگ غلط مشہور کر دیتے ہیں، اور اب اگر کہتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب گالیاں بک رہے ہیں تو کیا تب بھی فضیلت رہے گی؟ تو فضیلت تو پہلے نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اب میں مرفوع القلم ہو چکا ہوں، اب میں بد اخلاقیاں کروں، جیسے بعض معذرت کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہاں رو بھی رہی ہوں گی، تسبیحیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ واپس آتی ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے پورے گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں، تلخ جملے اور ہر طرح کا نامناسب رویہ، لیکن حجن ہیں وہ، اس لیے ان کو کچھ نہ کہیے، اور وہ تو مغفرت شدہ ہیں۔ یہ ایک غلط خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر میں ایک عالم مفتی ہوں، اگر خدا نخواستہ میں خلاف شرع عمل کروں گا تو میرا مفتی ہونا، عالم ہونا مجھے اگرچہ نفع دے گا، لیکن بروز قیامت مجھے ان غلط چیزوں کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی حاجی صاحب آ گئے، فرض کر لیں حج مقبول بھی ہو گیا، تو سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوا ہے، نہ یہ کہ آئندہ کے لیے بھی چھوٹ مل گئی۔ اس لیے کوئی اس طرح حاجی صاحب اگر گالیاں وغیرہ بکے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی ایک کچھ ظاہری علامات ہی ہوتی ہیں کہ جب انسان واپس آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا پائے گا، علم دین کی طرف رغبت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، اور وہ خراب کاموں پر توبہ کرے گا اور آئندہ ان کی طرف نہ آئے گا۔ اب اگر کوئی حج کر کے واپس آئے اور تمام تر شرارتیں کر رہا ہے تو یہ تو میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ حج مقبول نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ علماء نے ظاہری علامات بیان فرمائیں، اس کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج مقبول ہی نہیں ہوا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے حاجی صاحب کو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں